बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू क्लास। आप लोग कैसे? उम्मीद है कि सब बच्चे खैरियत से होंगे, अच्छा पढ़ रहे होंगे। हमने आपकी इंग्लिश की बुक शुरू की हुई है जिसमें हमने यूनिट 11 लव फॉर पेरेंट्स वालदैन के लिए मोहब्बत हमने पढ़ा था और इसकी जो रीडिंग ट्रांसलेशन की थी पिछली नशिस्त में, और इसमें गेटिंग स्टार्ट, लेट्स टॉक और पोस्ट रीडिंग और प्री रीडिंग क्वेश्चन और वाइल रीडिंग क्वेश्चन के आंसर दिए थे। आज हम इसकी जो एक्सरसाइज है वो कर लेते हैं। अच्छा बेटा, जिन बच्चों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया वो ये लेसन शुरू करने से पहले मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और एक अच्छा सा कमेंट करें मेरा पूरा लेसन देखने के बाद। इसमें आपकी जो एक्सरसाइज है इसमें एज़ यूजुअल फर्स्ट क्वेश्चन है कि औरल कम्युनिकेशन, ज़बानी याद करना है। लर्निंग द साउंड, आवाज़ों की पहचान सीखनी है। वीक फॉर्म ऑफ आ एंड द, हमने ए और दा की कमज़ोर हालतों को देखना है। रीड में पहले सम वर्ड्स आर ऑफन प्रोनाउंस्ड, कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं जिनको हम अदा करने के लिए इन देयर वीक फॉर्म्स, उनकी कमज़ोर हालतों को अदा करना पड़ता है। व्हेन वी रीड देम अलाउड, जब हम उनको ऊंची आवाज़ से बोलते हैं। दे आर डिफ़िकल्ट टू हेयर, तो वो उनको सुनना बहुत मुश्किल हो जाता है। बिकॉज दे आर नॉट स्ट्रेस्ड, क्योंकि हम इस पर स्ट्रेस नहीं डालते, इस पर जोर नहीं डालते। फॉर एग्ज़ाम्पल द वर्ड ऑफ एंड द आर ओफन प्रोनाउंस्ड इन देयर वीक फॉर्म्स। अच्छा, मिसाल के तौर पर अल्फाज जो हैं ए और दा, ये आम तौर पर वीक फॉर्म्स, वीक कमज़ोर हालतों की सूरत में इनको अदा किया जाता है। जैसे कि रीड अलाउड द गिवन सेंटेंसेस orally and say a and the in each sentences as their weak form। आपने ये जो रीड अलाउड द गिवन सेंटेंसेस, इन जुमलों को आपने ऊंची आवाज़ से बोलना है, orally ज़बानी बोलना है, एंड से आ एंड द इन ईच सेंटेंसेस एज देयर वीक फॉर्म्स, और उसको इसमें जो आ और दी इस्तेमाल हुए हैं इनको आपने वीक फॉर्म्स, कमज़ोर हालतों की सूरत में इनको बोलना है। जैसे साजिद इज़ अ हार्ड वर्किंग मैन, साजिद इज़ अ हार्ड वर्किंग मैन, साजिद एक मेहनती आदमी है। He needs a knife to cut this melon. He needs a knife to cut this melon. उसको एक नाइफ़ की ज़रूरत है, चाकू की ज़रूरत है इस तरबूज को काटने के लिए। There is no fruit in the basket. इस बास्केट में कोई फ्रूट नहीं है या कोई फल नहीं है। Where is the new car? नई गाड़ी कहाँ है? ये सारी कमज़ोर हालतों को हम इस तरह अदा करेंगे जैसे मैंने किया है। फिर कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ बी, कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ बी पहले रीड में पढ़ते हैं। द शॉर्ट फॉर्म ऑफ टू वर्ड्स इज़ कॉल्ड आ कंट्रैक्शन। कंट्रैक्शन को हम इख्तिसार भी बोलते हैं। द शॉर्ट फॉर्म ऑफ टू वर्ड इज़ कॉल्ड आ कंट्रैक्शन। अच्छा, दो शॉर्ट फॉर्म ऑफ टू, दो अल्फाज की जो कमज़ोर हालत है उसको हम कंट्रैक्शन बोलते हैं, यानी इख्तिसार बोलते हैं। वी ओमिट लेटर्स टू मेक द शॉर्ट फॉर्म ऑफ वर्ड्स, हम लेटर्स की, हम अल्फाज की कुछ अल्फाज को बनाने के लिए शॉर्ट फॉर्म जो कमज़ोर हालतें हैं उनको हदफ कर देते हैं, यानी उनको बहुत आहिस्ता से बोलते हैं। इनमें हदफ कर दिया गया है। ये जो हम बोलेंगे प्रोनाउंस द वीक फॉर्म ऑफ बी
in contractions. हमने जो बी का वर्ड है उसको हमने उनकी कमज़ोर हालतों में हमने इख्तिसार करना है, जैसे कि आई एम इख्तिसार करना है यानी उनको मुख्तसरन करना है, यानी इसको ऑब्जर्वेशंस भी बोलते हैं, जैसे आई एम 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 मेकिंग अ कार्ड, मैं एक कार्ड बना रही हूँ या बना रहा हूँ। यू आर लुकिंग प्रिटी, आप बहुत खूबसूरत दिखाई दे रही हो। शी इज़ ही इज़ वॉकिंग अलोन, वो अकेला सैर कर रहा है। दे आर वॉकिंग, दे आर वेटिंग, वो इंतज़ार कर रहे हैं। इट्स आ ब्यूटीफुल कार्ड, ये बहुत खूबसूरत कार्ड है। शी इज़ आ टीचर, ये वो एक क्या उस्तानी है या एक टीचर है, उस्तानी भी कह सकते हैं, उस्तानी साहिबा हैं। अब लर्निंग टू स्पीक, हमने बोलना सीखना है। रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग, आपने ये डायलॉग पढ़ना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है। हारिस अनम, विच इज़ योर फेवरेट फ्रूट, आपका पसंदीदा फल कौन सा है। हारिस अनम से पूछता है कि आपका पसंदीदा फल कौन सा है। अनम कहती है कि आई लाइक मैंगोज़, मैं आम पसंद करती हूँ। हारिस, वाई डू यू लाइक देम, आप इन्हें क्यों पसंद करती हैं। अनम, हम बिकॉज दे आर स्वीट, मैं उन्हें क्योंकि ये मीठे होते हैं। हारिस, ऑफ कोर्स, यकीनन अल्लाह सुब्हान ताला हैज़ ब्लेस्ड अस विद आ वैरायटी ऑफ डिलीशियस फ्रूट, क्योंकि यकीनन अल्लाह ताला ने हमारे लिए एक फलों की बहुत ज़्यादा किस्में पैदा मज़ेदार फलों की बहुत ज़्यादा किस्में पैदा की हैं। अनम, यू आर राइट, आप ठीक कहती हो। हारिस, अनम कहती है कि हारिस आप ठीक कहते हो। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रैक्टिस द डायलॉग अबव, इस दिए गए जो ऊपर दिया गया डायलॉग है इसकी प्रैक्टिस करें। एंड आस्क स्टूडेंट्स टू डिस्क्राइब थिंग्स इन देयर सराउंडिंग्स, और जो तलबा हैं उनसे आप उनको कहें कि अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को डिस्क्राइब करें उनको, जैसे सच एज़ टेबल, चेयर एंड क्लासरूम, जैसे टेबल, एक कुर्सी, मेज़ और कमरा जमात वग़ैरह के बारे में आपने एक डायलॉग लिखना है और फिर वो अपने जो क्लासमेट हैं उनके साथ आपने उसकी प्रैक्टिस करनी है। ये आपके स्कूल के करने का काम है या आपके उस्ताद मोहतरम आपको करवाएंगे। और रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग पढ़ना है और आपने उसका तनकीदी जायज़ा लेना है। रीडिंग कम्प्रीहेंशंस को पढ़ना है। आंसर दीज क्वेश्चंस, इन सवालों के जवाब देने हैं। व्हाट थिंग्स डू माहा एंड असद मेक द कार्ड विद, असद और माहा किन चीज़ों के साथ कार्ड बना रहे थे। व्हाट डज़ माहा ड्रॉ ऑन द कार्ड, माहा ने कार्ड के ऊपर क्या बनाया या क्या ड्रॉ किया। व्हाट डज़ असद राइट ऑन द कार्ड, असद ने कार्ड के ऊपर क्या लिखा। हम बच्चों सवालों के जवाब यहाँ से देंगे। आंसर दिस क्वेश्चन, व्हाट थिंग्स डू माहा एंड असद मेक द कार्ड विद, माहा और असद किन चीज़ों को इस्तेमाल करके कार्ड बना रहे थे। माहा एंड असद मेक द कार्ड विद पेपर, सीजर्स एंड मार्कर्स, माहा और असद कागज़, कैंची और मार्कर
کے ساتھ کارڈ بنا رہے تھے. What do Maha draw on the card? ماہا نے کارڈ کے اوپر کیا ڈرا کیا؟ ماہا draws some beautiful flowers and cake on its cover. ماہا نے کچھ خوبصورت پھول اور کیک بنایا اس کے کارڈ کے کور کے اوپر. پھر what does اسد write on the card? اسد نے کارڈ کے اوپر کیا لکھا؟ اسد writes happy birthday mother in bold letters. اسد نے اپنی والدہ کو سالگرہ کی مبارک دی ایک موٹے الفاظ میں. اسد نے اپنی ماں کو سالگرہ کی مبارکباد دی موٹے لیٹرز میں لکھ کر، موٹے الفاظ میں لکھ کر. پھر نیکسٹ کویشچن ہے کہ ریڈ دا گیون ٹیکسٹ اینڈ آنسر دا کویشچن. آپ نے یہ نیچے دیا گیا جو ٹیکسٹ ہے اس کو پڑھنا ہے اور سوالوں کے جواب دینے ہیں. ریڈ می، پہلے پڑھتے ہیں. دا کریکٹرز آر دا پیپل اور اینیملز ان آ اسٹوری. ایک اسٹوری کے اندر لوگ اور جانور وغیرہ کریکٹرز ہوتے ہیں، جانور وغیرہ کردار ہوتے ہیں. زارا اینڈ ماہا، ریڈ دا گیون. ہاں یہ ہم نے پڑھ لیا. زارا اینڈ ماہا آر کلاس میٹ. زہرا اور ماہا ایک ہی کلاس ہم جماعت تھیں. ون ڈے زارا could not go to school. ایک دن زارا اسکول نہیں گئی. ان دا ایوننگ، شام کے ٹائم پر نیہا went to see زارا. نیہا زارا سے ملنے آئی. she was upset for not going to school that day. وہ بہت زیادہ افسردہ تھی کیونکہ وہ اس دن اسکول نہیں گئی تھی. I have missed class work today. میں نے آج اپنا جو کلاس کا ورک تھا وہ مس کیا، کلاس کا وقت کھو دیا. said she said، اس نے کہا. don't worry، آپ don't worry فکر نہ کرو. I will help you out، میں تمہیں یہ کام کرنے میں تمہاری مدد کروں گی. said نیہا نے کہا. you are so nice، تم بہت اچھی ہو. said زارا نے کہا. پھر ہم نے اب ان کے یہ کویشچن ہے، ان کے آنسر دینے ہیں. رائٹ دا نیمز آف دا کریکٹرز مینشنڈ ان دا پیسج. اس پیسج کے اندر کون سے کریکٹر ہیں اور ان کے آپ نے نام لکھنے ہیں. آنسر ہے کہ زارا اینڈ نیہا اور زہرا ہیں. وچ از یور فیوریٹ کریکٹر اینڈ وائی؟ آپ کا نیہا اور زارا میں سے کون سا کریکٹر آپ کو پسند آیا؟ آنسر ہے کہ مائی فیوریٹ کریکٹر از نیہا بیکاز شی ہیلپ ہر فرینڈ ٹو ڈو ہر ہوم ورک. مجھے نیہا کا کریکٹر بہت پسند آیا کیونکہ اس نے اپنے دوست کی کام کرنے میں، اس کا اسکول کا کام کرنے میں اس کی مدد کی. ریڈ دا لیسن اگین اینڈ فلنگ دا بلینک ود دا کریکٹ آپشن. آپ نے یہ دوبارہ لیسن پڑھنا ہے اور نیچے دی گئی کریکٹ آپشن کو چوز کر کے یہ فلنگ دی بلینکس آپ نے مکمل کرنی ہے. اسد اینڈ ماہا آر میکنگ اے کارڈ ٹو گیو اٹ ٹو دیئر فرینڈ فادر مدر اور کزن. کس کو دیا تھا انہوں نے کارڈ؟ مدر کو. یہاں پہ مدر پہ ٹک مارک کریں گے اور خالی جگہ میں ہم مدر لکھ دیں گے. پھر نیکسٹ ہے کہ ماہا ڈراز بیوٹیفل فلاورز اینڈ اے کیک آن دا کارڈ. ادھر آپ فلاور کے اوپر ٹک مارک کریں گے اور یہاں پہ لکھ دیں گے فلاور. اور ڈیش رائٹس برتھ ڈے وشز ان سائڈ دا کارڈ. کس نے کیا تھا؟ عدنان، عامر، ماہا اور اسد.
ماہا نے لکھا تھا. ماہا رائٹس برتھ ڈے وشز ان سائڈ دا کارڈ. ماہا نے اپنے برتھ ڈے وش کیا تھا اپنی ماں کو. اچھا پھر آگے ہے کہ لینگویج فوکس میں ہم نے ووکیبلری بلڈنگ ہے. ووکیبلری بلڈنگ میں ریڈ دا گیون ورڈز ود دیئر میننگز. دیے گئے الفاظ کو آپ نے پڑھنا ہے اور ان کے معنی دینے ہیں، معنی پڑھنے ہیں. اچھا پھر ہے پہلا ہے کہ فولڈ کا کیا مطلب ہے؟ تہ لگانا. بینڈ اوور اس کا بھی مطلب تہ لگانا ہے. ہاف آدھا. ایدر آف دا ٹو ایکول سائڈ برابر، دو برابر حصوں میں اس کو کرنا. اچھا ایکسائٹیڈ پرجوش شوئنگ ہیپینس خوشی کا اظہار کرنا. پھر ملٹی اسٹیپ ڈائریکشنز کا مطلب ہے کہ ملٹی اسٹیپ ڈائریکشن کا مطلب ہے کہ زیادہ ہدایات دینا. فالوئنگ دا گیون ڈائریکشنز میک کالج. اچھا آپ نے یہ دی گئی ہدایات ہیں ان کے مطابق عمل کرتے ہوئے یہ آپ نے یہ جو نیچے بیلون ہیں ان کے اوپر آپ نے چیزیں لگانی ہیں. ڈائریکشن فار دا کالج ایکٹیویٹی ہے اور اس میں ٹیک ریڈ، گرین، بلو، پنک اینڈ یلو، پرپل یلو پیپرز ہیں. آپ کتنے یہ آپ نے لال، سبز، نیلی، پھر پنک اور پیلے پیپر آپ نے لینے ہیں. ٹیئر آل دیز پیپرز انٹو اسمال پیسز. آپ نے یہ جو ان کو چھوٹے چھوٹے پیسز میں کاٹنا ہے یا ڈیوائڈ کرنا ہے. پیسٹ ایچ اکارڈنگ ٹو دا گیون کلرز ان دا بیلونز. اور آپ نے نیچے دیے گئے جو بیلونز کے اوپر کلرز لگے ہوئے ہیں ان کو آپ نے ان کے اوپر ان کلرز کے حساب سے ان کلرفل جو کاغذ ہیں ان کو آپ نے چسپاں کرنا ہے یا پیسٹ کرنا ہے، لگانا ہے. یہ بھی آپ کر سکتے ہیں جیسے ریڈ، گرین، بلو، پنک اور یلو. یہ آپ نے خود کرنا ہے اور یہ بڑی اچھی ایکٹیویٹی ہے بچوں کے لیے. لرننگ ٹو اسپیل. اب اسپیلنگ سیکھنے ہم نے. ریڈ دا گیون سائٹ ورڈز. ان سائٹ ورڈز کو آپ نے پڑھنا ہے. فور، گرین، جمپ، ایوری ویئر، ٹیک، پھر پریٹی اور گاڈ. فور کا مطلب ہے 4، گرین سبز، جمپ چھلانگ لگانا، ایوری ہر کوئی، ویئر کہاں، ٹیک دینا اور پریٹی خوبصورت اور گاٹ لینا یا دینا. اچھا فلنگ دا مسنگ لیٹرز ٹو کمپلیٹ دا ورڈز. آپ نے انہوں نے یہ نیچے دیے گئے جو ورڈز ہیں ان کے لیٹرز مس کیے ہوئے ہیں اور ہم نے ادھر لکھ کر ورڈز مکمل کرنے ہیں. ایکسائٹیڈ اس میں EXCITED ایکسائٹیڈ. پھر ایکسائٹیڈ پرجوش اور ایفرٹ کوشش EFFORT ایفرٹ کوشش. اور بیوٹیفل BEAUTIFUL بیوٹیفل خوبصورت. اور برتھ ڈے BRTHDAY برتھ ڈے سالگرہ. ہیپی HAPPY ہیپی. یہ تو سب بچوں کو آتے ہوں گے مجھے امید ہے. اور ریڈ می وین وی آسک. اب آگے گرامر ہے بچوں. گرامر میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ کمانڈس کا کیا مطلب ہے؟ ادھر ہم ریڈ میں پہلے پڑھتے ہیں. وین وی آسک سم باڈی ٹو ڈو سم تھنگ. جب ہم کسی بھی بندے کو یا کسی کو کچھ کام کرنے کے لیے کہتے ہیں اٹ از کالڈ اے کمانڈ. تو یہ ایک حکم صادر. تو یہ اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ حکم کہتے ہیں، حکم دینا کہتے ہیں. یوزلی اٹ اسٹارٹس ود
a verb. عام طور پر یہ فعل سے شروع ہوتا ہے and end with a full stop اور full stop پر ختم ہوتا ہے. اب command. Read these sentences. آپ نے یہ sentences پڑھنے ہیں. Do your homework. یہاں پہ کچھ نہیں لکھا ہوا تھا اس لیے ہم نے ہوم ورک لکھ دیا. Do your homework. اپنا کام کرو. Stand up. کھڑے ہو جاؤ. Shut the door. دروازہ بند کر دو. Write 3 commands in your notebook. آپ نے اس طرح کے 3 کمانڈ یعنی حکمیہ جملے آپ نے اپنی کاپیز کے اوپر لکھنے ہیں. کمانڈس میں کیا ہے؟ شٹ اپ. شٹ اپ. چپ کر جو. بی کیپ وائٹ. گو ٹو اسکول. اسکول جاؤ. اب نیکسٹ ہے کہ ریکویسٹ. ریڈ میں پہلے پڑھتے ہیں. آ ریکویسٹ ان این ایکٹ آف آسکنگ سم ون politely for something. politely for something کہ اس میں ہم کسی کو کوئی چیز کرنے کے لیے جب کہیں گے تو بہت نرم لہجے میں ہم کوئی چیز کسی کو کوئی کام کرنے کے لیے ہم جب کہیں گے تو حکمیہ انداز میں نہیں بلکہ انتہائی ریکویسٹ کے ماحول میں، جیسے کہ پولائٹلی الفاظ استعمال، نرم الفاظ ہم استعمال کریں گے. ریڈ دا فالوئنگ سینٹینسز. آپ نے یہ سینٹینسز پڑھنے ہیں. کوڈ آئی ہیو مائی بک پلیز. کوڈ میں کیا اپنی بک لے سکتا ہوں مہربانی سے. مے آئی یوز یور کیری آن پلیز. کیا مہربانی سے کیا میں آپ کی یہ کیری آن کلرز یوز کر سکتا ہوں، استعمال کر سکتا ہوں. کین یو ہیلپ می فائنڈنگ مائی اسکارف. کیا آپ میرے اسکارف ڈھونڈنے میں میری مدد کریں گے. اچھا، پھر رائٹ 3 ریکویسٹ ان یور نوٹ بک. آپ نے پھر اس طرح کے جو ریکویسٹنگ جملے ہیں آپ نے اپنی نوٹ بک میں لکھے. یہ ریکویسٹنگ سینٹینسز یہ ہیں کہ مے آئی گو ٹو فار ڈرنک واٹر. کیا میں پانی پینے کے لیے جا سکتا ہوں. پھر آگے ہے کین آئی بورو یور انگلش بک. کیا میں آپ کی انگلش بک ادھار لے سکتا ہوں. مے آئی کم ان سر اور میڈم. کیا میں اندر آ سکتا ہوں میڈم اور سر. اب بیٹا نیکسٹ ہے کہ رائٹنگ. رائٹنگ. لرننگ ٹو رائٹ. لکھنا سیکھنا ہے. لک اینڈ ریڈ دا گیون گریٹنگ کارڈ. آپ نے یہ گریٹنگ کارڈ جو کسی کو مدعو کرنے کے لیے یا کسی کو دعوت دینے کے لیے یہ ایک کارڈ کا انہوں نے سیمپل دیا ہوا ہے. اس میں انہوں نے پہلے پکچر بنائی ہے. ہیپی برتھ ڈے. ہیپی برتھ ڈے. ڈیئر فادر. پیارے ابا جان. وی لو یو اے لاٹ. ہم آپ سے بہت محبت کرتے ہیں. مے یو ہیو اے لانگ اینڈ ہیپی لائف. آپ اللہ کرے کہ آپ کی زندگی بہت لمبی اور خوشیوں بڑی ہو. بیسٹ وشز. بیسٹ وشز نیک تمنائیں. ماہا اینڈ اسد. اسد اور ماہا. اچھا بیٹا، نو میک یور اون گریٹنگ کارڈ فار یور مدر. اب آپ نے اپنی ماں کے لیے ایسا ہی گریٹنگ کارڈ بنانا ہے. ان کو وش کرنے کے لیے ڈرا اور پکچر اینڈ رائٹ سم گڈ ورڈز. اور آپ نے ان کی ایک تصویر بنانی ہے اور اس میں ایسے اچھے الفاظ کے ساتھ ان کو وش کرنا ہے. جیسے کہ یہاں پہ ایک آپ تصویر بنا دیں یا اچھا سا ایک فلاور بنا دیں یا اور کوئی پکچر بنا دیں جو آپ کو ڈرا کرنا آتا ہے. اور پھر ادھر لکھیں گے مائی ڈیئر مدر. میری پیاری امی جان. میری پیاری امی جان ہیپی برتھ ڈے ٹو یو. مے یو مینی مور. جیسے آپ لکھتے ہو آج کل جو ٹرینڈ چلا ہوا ہے. اور پھر ادھر اپنا نام لکھ دیجیے گا جس نے بھی یہ گریٹنگ کارڈ لکھا ہو. جیسے کہ پھر رائٹ دا فالوئنگ انفارمیشنز آن دا بیک آف یور کارڈ. پھر آپ نے یہ انفارمیشنز دینی ہے کہ جس کی طرف سے بھی دیا گیا ہے اس کے بارے میں آپ نے لکھنا ہے. پہلے اپنا نام لکھنا ہے. پھر
نمبر لکھنا ہے پھر پورا ایڈریس لکھ دیں. اگر آپ نے باہر بھیجنا ہے تو پھر اس طرح آپ لکھ سکتے ہو. پھر کریٹیو رائٹنگ ہے. رائٹ اے فیو سینٹینسز اباؤٹ یور مدر ان یور نوٹ بک. آپ نے اپنی مدر اپنی امی جان کے بارے میں کچھ چند جملے لکھنے ہیں یہ پیراگراف کی صورت میں اپنی کاپی کے اوپر. بچوں یہ ہم یہاں سے لکھیں گے کہ مائی مدر از اے ہاؤس وائف. میری ماں ایک گھریلو خاتون ہے. شی از آلویز ریمین بزی ان ہاؤس ہولڈ ورک. وہ ہمیشہ گھر کے کاموں میں بزی رہتی ہیں. شی مصروف رہتی ہیں. شی از این ہارڈ ورکنگ وومین. وہ ایک بہت محنتی خاتون ہے. شی آفر پریئر ان 5 ٹائمز. وہ روزانہ 5 وقت نماز پڑھتی ہیں. شی از ویری کائنڈ فار ہر چلڈرن. وہ اپنے بچوں کے ساتھ شی از ویری کائنڈ فار ہر چلڈرن. وہ اپنے بچوں کے ساتھ بہت نرم ہیں بہت کائنڈ ہیں یا بہت ہمدرد ہیں. شی کوکس ڈیلیشیس فوڈ فار اس. وہ ہمارے لیے مزیدار کھانے بناتی ہیں. شی از ویری بیوٹیفل اینڈ ٹال ہائٹڈ وومین. وہ بہت خوبصورت اور دراز قد خاتون ہیں. آئی لائک ہر اینڈ لو ہر ویری مچ. میں انہیں بہت زیادہ پسند کرتا ہوں اور ان سے پیار کرتا ہوں. اچھا بچوں یہ تھا ہمارا آج کا لیسن. امید ہے کہ آپ کو یہ میرا لیسن پسند آیا ہوگا. اگر پسند آیا تو لائک شیئر کریں اور اچھا سا کمنٹ کریں. میرا پورا لیسن دیکھنے کے بعد لائک کریں شیئر کریں بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والا لیسن میرا آپ تک پہنچ سکے. اور جو بچے میرا یہ لیسن فرسٹ ٹائم دیکھ رہے ہیں وہ سبسکرائب ضرور کریں اور اسی طرح ہنستے مسکراتے رہیں اور میرا لیسن دیکھتے رہیں. اچھا اللہ